جب مطلب کا یمن میں رومان کے مقام پر انتقال ہو گیا تو اس کے بعد عبد المطلب نے بنو ہاشم کے معاملات کو سنبھالا اور حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانے کی خدمت اسی خوبی کے ساتھ انجام دی جس خوبی سے اس کام کو اس سے پہلے سر انجام دیا جاتا تھا۔ وہ یمن اور حبشہ کے بادشاہوں کے دربار میں اپنی قوم کا نمائندہ بن گئے۔ جب عبد المطلب نے ایک خواب کی بنا پر زمزم کے کنویں کو بھی کھودنے کا حکم دیا تو قریش نے اس کے ارادے کی مخالفت کی۔ اس پر عبد المطلب نے منت مانی کہ جب میرے ہاں 10 بیٹے ہوں گے اور جوان ہو کر میری حفاظت اور حمایت کے قابل ہو جائیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو کعبے میں لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان کے ہاں پورے 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو انہوں نے ہیل بت کے پاس جا کر کرا ڈالا۔ وہ بڑا بت تھا جو کعبے کے اندر اس گڑھے کے اوپر نصب تھا جس گڑھے میں نذرانے جمع کیے جاتے تھے۔ قرا ان کے بیٹے عبداللہ کے نام پر نکلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ عبد المطلب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی قوم نے انہیں عبداللہ کی قربانی سے روکا اور مغیرہ بن عبداللہ مخزومی نے اسے مشورہ دیا کہ عرفہ سے اس بارے میں سوال کیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ عرفہ سے خیر کے مقام پر جا کر ملے۔ انہوں نے یہ تدبیر بتائی کہ عبداللہ کو 10 اونٹوں کے مقابلے پر رکھو اور قرا ڈالو۔ اگر قرا اونٹوں پر نکلے تو اونٹوں کو ذبح کر دو، ورنہ اونٹوں کی تعداد زیادہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرا اونٹوں کے نام نکل آئے، تب اونٹوں کو ذبح کر ڈالو۔ یہ عبداللہ کا فدیہ ہوگا اور تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو قرا اونٹوں کے نام نکل آیا تو اونٹوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار ہوتا ہے، اور ایک اور حدیث میں اس واقعے کی طرف اشارہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان ابن الذبحین۔ اس حدیث میں الذبحین سے مراد آپ کے والد عبداللہ اور جد امجد اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان دونوں حضرات کو قربان کرنے کی تیاری ہو چکی تھی، مگر اس کے بعد ان کے فدیے میں جانور ذبح کیے گئے۔